انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بیکار اور فارغ رہنا ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر اسے ایسے کام میں مصروف نہ کیا جائے جو فائدہ دینے والا ہو تو نفس انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو نقصان دینے والے ہوں، اور ایسا لازمی ہوتا ہے۔ جس کا علم اسے رلاتا نہیں تو ممکن ہے کہ اسے فائدے والا علم یعنی علم نافع نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حیا ایسی عادت کا نام ہے جو انسان کو برائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے، اس لیے حیا میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے کسی بھلائی کو سر انجام نہیں دیتا اور حق بات نہیں کہتا، یہ حیا نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ حیا حق گوئی میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، بلکہ دین کی غیرت کو زندہ کرتی ہے۔ جب تمہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی جفا محسوس ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کا یہ اثر ہے، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا دل تمہاری محبت سے بھر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کسی کام میں اللہ کی اطاعت بجا لائے ہو۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ جس کسی کو خداوند عالم نے 60 سال تک کی عمر دی ہے تو گویا اس پر بہانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے میں دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو، چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو، اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جب تم کسی انسان کی بناوٹ اور شکل و صورت میں عیب نکالتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خالق کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو، لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کی بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے فضول چیزوں میں مشغول کر دے۔ تاریخ پر نظر ڈالو، جو انسان بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تعریف کی چاہت اور رتبے کی طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آخرت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنے ہی ایسے جاہل ہیں جن کی عاجزی اور انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا، اور کتنے ہی ایسے علم والے ہیں جو اپنے علم میں ممتاز ہیں لیکن تکبر نے ان کے مقام کو تباہ کر دیا۔ جب مشرکین لاچار ہو کر خدا کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا تھا، تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کس قدر آسان ہے،
کہ جب کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا کی لذت کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی استغفار کی کثرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر خوشگوار زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے جس کے سارے فکر اور غم ایک فکر میں ڈھل گئے ہو کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ دل اللہ کی محبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو خیر اور بھلائی بھی اس کے لیے مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور برائی اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر درمیانی چال چلنے والا کسی دوسرے تیسرے کے راستے پر سرپٹ دوڑنے والے سے جیت جائے گا۔ اکثر اہل باطل دنیا چھن جانے کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت سے جھوٹ کی طرف دیکھنے سے دل سے سچائی کی معرفت چھن جاتی ہے۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے۔ بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان، درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہے۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے
کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کریں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔ جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے
وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دیکھو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اپنے قابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سفر، کامیابی اور خوشی، یہ سب آپ کے بہت جلد قریب ہوں گے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں تنہا تو نہیں کیا۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ آنکھ پرنم، اشک زمزم، سانس مدھم، وقت ہے کم، وصال راحت، ہجر ماتم، رقیب قاتل، موت مرہم۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک آ پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یا رب۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالی کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی ہی بری لگنے لگے۔ یہ جو روح کی تنہائی ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔
جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے، اور یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے یعنی رب کو المقسط یعنی انصاف کرنے والا پاؤ گے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اور کتنا گہرا اثر رکھیں گے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں، سب کچھ ہے اس میں، مگر اعتبار نہیں ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ کڑوی باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے کڑوی باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ من کے اندر ہی راز سارے ہیں، نیتوں پر ہی سب کنارے ہیں۔ دل کے اوپر ہزار پردے ہیں، اس کے اندر کئی نظارے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی تو کافی ہے کہ بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے پہلے کیے گئے گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہری طور پر توبہ کر لے، اب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرو۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچائی سے ہٹ کر تمہیں خیر نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ گزرے لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے، گزرے لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی۔ عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ روٹی پیٹ کی اور علم عقل کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔
اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پا لے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا لینا دینا۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ تجھ میں خود کو ہی دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ چھوڑ دو۔ رب سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ ان کی قربت کا کیا کہنا جن کی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ تم اپنے استاد کے پیروں کی خاک بن جاؤ کہ اس کی دوستی کے سبب تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر جاننا بہت ضروری ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ راہبر تلاش کر۔ بدبخت نظاروں کو تلاش کرنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے حکمت، دانائی اور عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ تمہیں دکھاتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ لمبی اور خوش زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا دکھ دے کر جانا ہے ان کو تھوڑی سی خوشی دے کر لازمی جاؤ۔ یادیں انہی کی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو۔ ہر شخص کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا۔ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو بدل لو، بدل نہیں سکتے ہو تو قبول کر لو۔ قبول کرتے نہیں ہو اور بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو یہ پھر ناکام ہونے اور تباہ ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ وہ آدمی تو بڑا پریشان کرے گا جو نہ تو ودا کرتا ہے اور نہ ہی ساتھ چلتا ہے۔ دل کا سکون جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے مطمئن رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ تمہیں اس نے انسان بنایا اس کا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا شکر ادا کرو، اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے ہیں شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے
تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ ہمارے اندر ہمارے خیالوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کر دے تو آپ اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر اسے نہ اپنے عیب نظر آتے ہیں نہ دوسروں سے اپنے عیب سننا پسند کرتا ہے۔ جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے پاک ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ احساس ہوا کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل جائے گی۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس جنت نے تمہیں حیران کر رکھا ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور تمہارے رب کی نظر میں یہ اتنی حسین دنیا صرف ایک مکھی کے پر کی حیثیت رکھتی ہے۔ سوچو وہ جنت کیسی ہوگی جسے تمہارا رب بھی جنت کہتا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، اور پھر دعاؤں میں اللہ سے ہدایت مانگی جاتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا۔ عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تو روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ آنکھوں کی عبادت یہ ہے کہ اندھے کو کنویں سے بچایا جائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں بلکہ وجود کا باطن ہے۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ سمندر سے 10 دریا نکال بھی لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے۔ اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں برداشت کی قوت ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ تو سبب پر توجہ رکھتا ہے، رب پر نہیں۔ اگر رب پر توجہ رکھتا تو بے نیاز ہو جاتا۔ وہ علم بہت بے قدر اور قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو تیرے جسم سے ظاہر ہو۔ قریبی رشتوں کی تکلیف یا اذیت دراصل اللہ کی طرف لو لگانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت
اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہیں، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ خواہش کے سانپ کو شروع میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ عشق کو پی جا، عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے، رہے بس یار اندر۔ داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔